الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مسئلہ نمبر 963 ہے کہ لو مات کافر ولم یخلف الا ورثۃ کفارا لیس بینہما مسلم فاسلم بعضهم بعد موتہ۔ یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ مرتا ہے اور اس کے سارے وارث کافر ہیں، ان کے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو قانون ہمارے پاس یہی ہے کہ اگر کافر مرے اور اس کے وارثوں میں کوئی مسلمان نہ ہو الا الامام علیہ السلام، تو پھر وراثت کس کو ملتی ہے؟ انہیں کفار کو مل جاتی ہے جو اس کے کافر وارث ہیں، امام علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی۔ یہ قانون ہے ہمارے پاس۔ اب یہاں پہ یہ بحث ہے کہ اگر ان میں سے بعض مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ملے گی؟ گزشتہ جو مسئلہ تھا ہمارے پاس کہ وہاں پہ معیار جو ہے وہ قسمت اور عدم قسمت کو قرار دیا تھا، یعنی ایک بندہ مرتا ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کے دو وارث ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ تو چونکہ ایک مسلمان جب وارث ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری وراثت لے لیتا ہے مرنے کے ساتھ ہی، تو پھر اگر ایک وارث ہے تو پھر جو کافر ہے اس کے اسلام کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہی بحث ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس کے سارے وارث کافر تھے تو اس وقت جو وارث تھے وہ امام علیہ السلام تھے، تو جیسے یہ کافر مرے گا چونکہ سارے وارث کافر ہیں تو میراث کس کے پاس آٹومیٹک چلی جانی چاہیے؟ امام علیہ السلام کے پاس چلی جانی چاہیے۔ لہٰذا اگر باقی مسلمان ہو بھی رہے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو وراثت ہے وہ کس کی طرف چلی جائے؟ امام علیہ السلام کی طرف چلی جائے اور مسلمان ہونے والوں کو کوئی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ مسلمان ہونے کے کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کس صورت میں فائدہ ہوگا اور کس صورت میں نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر وہی قانون قسمت والا آئے گا، قسمت اور قبل قسمت والا۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ مرنے والا کافر ہے اور اس کا وارث بھی ایک ہی کافر ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایک اگر کافر وہ کیا ہو جاتا ہے جی، ایک کافر ہے تو ساری میراث اسی کو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، الا الزوجہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے کا کیسے تصور کریں گے؟ یعنی دوسرا جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، دوسرا یعنی اگلے طبقے میں ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا جو اگلے طبقے والا ہے اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویسے قانون ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر کافر مر جائے اس کے دو وارث ہوں، ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو، تو مسلمان جس بھی طبقے میں ہو اسی کو میراث ملنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو کافر مسلمان ہوا ہے اور دوسرے تیسرے طبقہ میں تھا، وہ کب مسلمان ہوا ہے کہ جب اس کا ایک ہی وارث تھا، ٹھیک ہے، ایک ہی طبقہ میں۔ تو ایک ہی طبقہ میں جب وارث تھا تو یہاں پہ بعد القسمت کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے، وہ فوراً کیا ہے، وارث بن چکا ہوگا۔ تو لہذا قانون اور قاعدے کے مطابق کیا ہے، اس کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہاں پہ وارث آپ متعدد فرض کریں، ٹھیک ہے، کہ اس کے جو ہے وہ دو تین کافر ایک ہی طبقہ میں ہیں جو وارث بنتے ہیں، تو اب یہاں پہ بحث ہے کہ قبل القسمت اور بعد القسمت کی۔ تو یہاں پہ اگر قبل القسمت وہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر مجال بنے گی اور پھر مجال وسیع بنے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ قبل القسمت اس کے مسلمان ہونے پہ کسی کو بھی کیا میراث نہیں ملے گی کفار میں سے، ساری کی ساری میراث کیا ہے، اسی کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، اصلاً مشارکت کی وہاں پہ بحث ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ اصل کیا ہے، قانون کہتا ہے۔ لیکن اس میں کیا فقہا کے اختلاف ہے، اور سیفی ثانی پہلے جو ہے وہ قیلہ والا قول بیان کریں گے، پھر جو ہے وہ اپنا نظریہ کیا بیان کریں گے۔ اچھا، یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک گزشتہ مسئلہ تھا، اس سے ہٹ کے ہے اس کا موضوع، جو بلا فصل والی بحث نہیں تھی، 960 نمبر مسئلہ۔ 960 والے میں جو مرنے والا تھا وہ مسلمان تھا اور اس کے وارث کیا تھے، کافر تھے۔ تو ان میں سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے بلا فصل تو وہی کیا بن جاتا تھا، وارث بن جاتا تھا، کیونکہ باقی کافروں کو میراث ملنی نہیں ہے، وہاں پہ قسمت اور عدم قسمت کی بحث ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ مسلمان کا جو وارث ہے کافر کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا وہاں پہ یہ قسمت اور بعد قسمت کی کوئی تفصیل نہیں ہے، سیدھا سیدھا آپ کیا کہیں گے کہ ایک بندہ مسلمان تھا، وہ مر گیا، اس کے وارث کیا ہے، سارے کے سارے کافر تھے، تو اب ان میں سے جو بھی مسلمان ہو جائے گا بغیر فاصلہ متعدد بھی کے تو وہی کیا بن جائے گا، وارث بن جائے گا۔ قسمت اور عدم قسمت کیا وہاں پہ موضوع ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
یہ مسئلہ جو ہے وہ بھی 963 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مرنے والا کیا مسلمان نہیں ہے بلکہ مرنے والا کافر ہے۔ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ اگر مرنے والا کافر ہے اور اس کے سارے وارث کافر ہوں، ٹھیک ہے، یا وارثوں میں مسلمان نہ ہو، آپ یوں کہیں اس کے وارثوں میں مسلمان نہ ہو، تو پھر تو میراث ساری کافر پہ مل جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کافر کو میراث ملنے کی ایک جو ہے وہ صورت بنتی ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پہ قسمت اور عدم قسمت کا کیا ہوگا، ثمرہ یہاں پہ ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عبارت میں آ جائیں کہ لو مات کافر ولم یخلف الا ورثۃ کفارا، لم یخلف یا ہاں لم یخلف نے چھوڑا نہیں ہے، اگر ایک کافر مرے اور اس نے پیچھے نہیں چھوڑا، خلیفہ اپنا پیچھے نہیں چھوڑا، اپنے پیچھے نہیں چھوڑا وارث کے طور پہ، الا ورثۃ کفارا، سوائے کس کو چھوڑا، کفار وارث کو، لیس بینہم مسلم، اور ان کے درمیان کوئی مسلم ہی نہیں ہے، تو اب قانون کیا ہونا چاہیے کہ جب کوئی مسلمان نہ ہو تو سارے کے سارے کافر وارث بن جاتے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ فاسلم بعضهم بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد کچھ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ قیلا، اب یہاں پہ قیلا والا قول کیا کہتا ہے کہ انہ لا اثر الاسلام ہی، کہ اس کے مسلمان ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے، مباشر مسلمان ہونے یا کچھ دیر چھوڑ کے پیچھے یہ بات آئی تھی، ہاں یہاں پہ قسمت اور عدم قسمت کی بحث ہوگی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مباشر ہو جائے اس کے لیے کچھ فائدہ ہے، اگر نہیں تو پھر یہ جو مباشر یعنی بلا فاصل معتدن بھی جو بحث ہے یہ کہہ رہے ہیں نا، ہاں یعنی بغیر کسی فاصلے کے مسلمان ہو جائے، یہ بحث کہاں پہ آتی ہے، جب مرنے والا مسلمان ہو، جب مرنے والا مسلمان ہو تو اس کے جتنے بھی وارث ہیں کافر جو ہوتے ہیں ان کو میراث کسی صورت میں نہیں ملتی، یعنی یہ ایک مطلق لفظ ہے، یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ مسلمان کا وارث کافر مطلق نہیں بنتا، چاہے ساتھ مسلمان کھڑا بھی ہو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر ساتھ مسلمان کھڑا ہے تو جو کافر ہے اس کو تو میراث ملنی نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ بغیر کسی معتدن بھی فاصلے کے کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ ایسی تو پیچھے مسئلہ جو تھا 960 کیا تھا، ہاں ایک بھی اگر مسلمان ہو گیا، یعنی کفار کو تو ملنی نہیں ہے نا، وہاں پہ مسلمان کے وارث کافر بننے نہیں ہے، تو ایک کافر ہو، دو کافر ہوں، جو بھی ہو اس کو تو میراث ملنی نہیں ہے، تو جو مسلمان ان میں سے ہوتا جائے گا اسی کی میراث مل جائے گی، یعنی وہاں پہ بحث کیا تھی ہماری کہ میراث امام علیہ السلام کی طرف منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بالفاظ دیگر ایک بندہ مسلمان تھا وہ فوت ہوا، اس کے سارے وارث کافر ہیں، اب کافروں کو تو میراث ملنی نہیں ہے، اب یہ میراث کس کی طرف جانی ہے، امام علیہ السلام کی طرف جانی ہے، اب امام علیہ السلام کی طرف کیا ہے، فوراً جانی ہے کیا، بالکل ایک لمحے کے مطابق نہیں، یہاں پہ کچھ آپشن دیا گیا کہ فوراً امام کی طرف نہیں جائے گی، اگر آپ کے پاس آپشن ہے کوئی مسلمان ہونا چاہے تو بغیر فاصلے کے ہو جائے تو ساری میراث اسی کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو مسلمان تھا اس کا وارث مسلمان بن سکتا تھا، کافر بننے کا آپشن ہی نہیں تھا، یہ لہٰذا وہاں پہ آپشن ہے، جبکہ یہاں پہ کیا ہے، مرنے والا کافر ہے، جب مرنے والا کافر ہے تو اس کا وارث کافر وارث بن سکتا ہے، درمیان میں اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو کافر چونکہ اس کا وارث بن سکتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ جو مسلمان بن رہا ہے نا دوسرا، وہ بحث کیا ہوگی کہ کیا یہ کافر وارث بن چکا تھا، یعنی تقسیم ہو چکی تھی پھر وہ مسلمان ہوا، ٹھیک ہے، یہ پھر یہاں پہ بحث آئے گی، یہاں پہ وہاں پہ بغیر فیصلے والی بحث نہیں آئے گی، یہاں پہ بحث کیا آئے گی، قسمت اور عدم قسمت کا موضوع بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا قیلا والا قول یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ لا اثر الاسلامی، کہ اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہے مرنے والا، اور سارے کے سارے وارث کافر تھے، تو بغیر کسی فاصلے کے وہ کافر کیا بن جائیں گے، وارث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب وہ وارث بن چکے تو اب جو بندہ مسلمان ہو رہا ہے اس کے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، کافر بن کے لے سکتا ہے، ہاں وہ بطور کافر ہی میراث لے گا، ٹھیک ہے، ہاں یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ وہ مسلمان کیوں مان رہا ہے، اس لیے مان رہا ہے تاکہ وہ وارث بنے نا، ہم کہتے ہیں بھی اس کو وارث بننے کے لیے مسلمان بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا مسلمان بننے کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بغیر اسلام کی کیا بن جائے گا، وارث بن جائے گا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ ثمرہ ہے، میں کیونکہ بعد والے طبقے میں وارث نہیں بن سکتا، لہذا میں مسلمان ہوں گا تو مجھے میراث مل جائے گی، پہلے والے طبقے کو نہیں ملے گی، ہم کہیں گے نہیں، پھر بھی آپ کے اسلام کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، اگر آپ بعد والے طبقے میں ہیں تو پھر مسلمان ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
واضح؟ یعنی اس میں وہی قانون جاری کیا کہ کافر کی میراث کافر وارث پا لیتے ہیں اگر سارے کے سارے وہ کافر ہوں، کیونکہ سارے کے سارے وہ کافر تھے، ان کے درمیان مسلمان نہیں تھے تو فوراً وارث بن گئے، لہٰذا اب جو بعد میں مسلمان ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ قیلہ والا قول کہتے ہیں. یعنی کان الحکم قبل کما قبل اسلامی، تو اس کے لیے حکم وہی ہوگا جو اس کے اسلام سے پہلے ہے. یعنی فَإِن تقدم طبقته علی طبقۃ الباقین، اگر اس کا طبقہ جو ہے نا باقی کے طبقہ سے پہلے ہے، کما اذا کان ابن المیت، یعنی وہ کیا ہے جی مسلمان ہونے والا وہ میت کا ابن ہے، وہ ہم اخوتہ، اور جو باقی کافر ہیں وہ کیا ہیں اس کے بھائی ہیں. ہاں کیسے؟ ابن المیت نہیں فإن تقدم طبقته على طبقۃ الباقین، کس کا طبقہ مقدم ہے؟ اسی مسلمان کا طبقہ کیا ہے باقی طبقوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور جو باقین ہے نا وہ ہم اخوتہم ہے، وہ ہم سے کیا مراد ہے؟ وہ ہم اخوتہ، یعنی جو باقی ہے نا باقی طبقے والے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اس کا حکم اسلام سے پہلے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ اسلام سے پہلے بھی یہ وارث بنتا ہے، اسلام کے بعد بھی وارث بنے گا، یعنی یہاں پہ کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا. اسلام اس کو یعنی کوئی اضافی فائدہ نہیں دے رہا. یعنی اگر ہم کہیں کہ اچھا یہ مسلمان نہ بھی ہوتا، اس کا بیٹا کافر ہے، مسلمان نہ بھی ہوتا پھر بھی ملنا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب سارے کے سارے وارث کافر ہیں، لیس بینہم مسلم، اس کے درمیان کوئی مسلمان ہے ہی نہیں وارثوں میں، اسی کو ملنا تھا. لہٰذا یہاں پہ یعنی اسلام کو کوئی ثمرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی کما اذا کان ابن المیت ہم اخوتہ، اور وہ جو سارے کے سارے کافر ہیں وہ کیا اس کے بھائی ہیں. تو اختص الارث بہ، تو میراث اسی ابن کے ساتھ کیا ہوگی؟ خاص ہوگی، چاہے یہ ابن مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو. اچھا. وَإِنْ سَاوَاهُمْ فِي الطَّبْقَةِ، اور اگر یہ ان کے ساتھ کیا ہو طبقہ میں مساوی ہو. ٹھیک ہے. یعنی وہ یا تو بیٹے ہوں سارے کے سارے، یا بیٹا ہو ہی نہیں، یہ فقط کیا ہوں بھائی ہوں. ٹھیک ہے. طبقہ ایک ہی ہو جائے گا. پھر بھی کیا ہے شارکہم، وہ ان کے ساتھ کیا رہے گا؟ شریک رہے گا. مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اگر مسلمان ہو جاتا تو پھر شریک نہ بنتا، بلکہ کیا ہو جاتا؟ مختص بالارث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندے کے 3 بیٹے تھے، تینوں کے تینوں کافر تھے. ایک اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مسلمان مختص بالارث ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہی جو شرکت تھی اسلام سے پہلے وہی باقی رہے گی. ہاں وہی حصہ شرکت والا ملے گا جو تیسرا حصہ ہے. یعنی میراث کے ساتھ یہ مختص نہیں ہوا. تو یہ دوسری صورت ہوگی کہ جہاں پہ اسلام کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا. تیسری صورت کہ وَإِن تَأَخَّرَ طَبْقَتُهُ، کہ اگر اس کا طبقہ کیا متاخر ہے. متاخر طبقہ میں کیا ہوتا ہے؟ میراث نہیں ملتی نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمان ہونے کے بعد بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. کما اذا کان عم للمیت، یہ جو ہے وہ میت کا عم چاچو ہے، وہ ہم اخوتہ، اور وہ جو کافر ہیں وہ کیا ہیں جی؟ بھائی ہیں. تو اختص الارث بہم، تو میراث کس کے ساتھ خاص ہو جائے گی؟ بھائیوں کے ساتھ خاص ہو جائے گی. یعنی اس کو پھر بھی مسلمان ہونے کے بعد کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کس کا قول ہو گیا؟ قیلہ والے کا قول ہو گیا. سیستانی کا کیا قول ہے؟ سیستانی یہاں پہ وہی تفصیل لے کر آتے ہیں، قسمت اور قبل القسمت اور بعد القسمت والی. ٹھیک ہے. ولیکن صحیح ان مشارکتہ مع الباقین فی صورت مساواتہ معہم، لیکن صحیح کیا ہے کہ یہ جو باقیوں کے ساتھ شریک ہو رہا تھا کس صورت میں؟ جب یہ مساوی تھا ان کے ساتھ طبقہ میں. انما ہی فی خصوص سے، یہ شریک اس صورت میں ہوگا کہ ما اذا کان اسلامہ، کہ جب اس کا مسلمان ہونا کیا ہو؟ بعد قسمت ترکت بینہ و بینہم، کہ جب قسمت کے بعد کیا ہو؟ مسلمان ہو. ٹھیک ہے. یعنی قسمت کیا ہوئی؟ بطور کافر کی ہوئی. 3 کافر بھائی تھے یا 3 کافر بیٹے تھے، تو ان کے درمیان کیا ہوگا؟ میراث تقسیم ہوگی. تقسیم ہونے کے بعد اب یہ مسلمان ہوتا ہے تو اب تقسیم ہو چکا ہے. اب اس کے آپ یہ دوبارہ سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوبارہ سے تقسیم کریں اور کیا ہے بلکہ سارا مجھے دے دیں. تقسیم کیا کرنا ہے؟ یہ کہے کہ دوبارہ کیا ہے سارا مجھے دے دیں. اب اختصاص کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ جو مشارکت ہے یہ کیا رہے گی؟ مشارکت کب ہوگی؟ جب اس کا اسلام کیا ہو؟ بعد القسمہ ہو. اور اگر قبل القسمت اسلام ہو جائے اس کا، پھر مشارکت ختم، پھر سارے کے سارے یہ لے جائے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا صورت مساوات میں جو قیلہ والا قول کہہ رہا ہے کہ یہ مشارکت ہوتی ہے،
تو صحیح ثانی اس میں کیا ہوں گے؟ تفصیل کے کہہ لوں گے. تفصیل کے کیسے کہہ لوں گے؟ قسمت اور وہ بعد القسمہ اور قبل القسمت کا کیا فرق رکھیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہیں گے بھی مشارکت بن سکتی ہے اگر کیا ہو؟ اسلام بعد القسمہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں اسلام کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہ بھی یہ کہ عقیلہ والے کہہ رہے تھے اسلام فائدہ نہیں دیتا، تو صحیح ثانی کیا کہیں گے کہ اسلام فائدہ تب نہیں دے گا کہ جب اس کا اسلام ہونا بعد القسمہ ہو. لیکن اگر قبل القسمہ ہو جائے تو پھر قیلہ والے کہہ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں دیتا، لیکن صحیح ثانی کیا فرمائیں گے کہ فائدہ دیتا ہے. اگر قبل القسمت ہے تو پھر اسلام کیا دے گا؟ فائدہ دے گا. ہاں وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا قبل القسمت اور وہ آ جائے گی. اچھا، وَإِذَا كَانَ قَبْلَهَا، اگر قبل القسمت اس کا اسلام ہو تو فَيَخْتَصُ الْإِرْثُ بِهِ، تو ارث اسی کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ خاص ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کما ان اختصاص طبقۃ سابقہ، جیسا کہ ابھی طبقہ سابقہ میں آپ نے کہا تھا. ہاں طبقہ سابقہ پہلے والا طبقہ نا. کما ان اختصاص طبقہ سابقہ بالارث فی صورت تاخر طبقۃ من اسلم، یعنی صورتحال قیلہ والے کی بنا لیں کہ مسلمان ہونے والے کا طبقہ بعد میں ہے اور جو کفار ہیں ان کا طبقہ کیا پہلے ہے. تو وہاں پہ کیا تھا کہ کفار طبقے جن کا طبقہ یعنی پہلے ہے وہی خاص ہو جائیں گے میراث کے ساتھ، مسلمان کو کیا میراث نہیں ملے گی. تو یہاں پر شیخ ثانی کا کیا موقف ہو جائے گا کہ پہلے والا طبقہ جو کفار کا ہے میراث کے ساتھ تب خاص ہوگا جب اس کا اسلام کیا ہو؟ بعد القسمہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں پہلے اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ پہلے والا طبقہ ارث کے ساتھ خاص نہیں رہے گا، بلکہ اسی کے ساتھ کیا میراث مختص ہو جائے گی. کما ان اختصاص طبقۃ سابقہ بالارث، جیسا کہ طبقہ سابقہ کا خاص ہونا میراث کے ساتھ فی صورت تاخر طبقۃ من اسلم، اس صورت میں کہ جب مسلمان ہونے والے کا طبقہ کیا ہو؟ بعد میں ہو. انما ہوا فی خصوص، یہ فقط اسی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کیا کہا؟ اسی صورت میں ہوگا جب بعد القسمہ ہو، مسلمان ہونے کیا ہے؟ بعد القسمہ ہو. اسی میں ایک اور صورت بھی ایڈ کر دیں کہ جہاں پہ قسمت کا موضوع ہی نہ بنتا ہو. قسمت کا موضوع کہاں پہ نہیں بنتا؟ کہ جب کافر وارث کیا ہو؟ تب کے اولا میں ایک ہی ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک اگر کافر وارث ہے تو جیسے یہ کافر مرے گا اس کا باپ بغیر کسی قسمت کے ساری میراث اس کو مل جائے گی. اب جو بندہ مسلمان ہوگا تو اسے گویا کہ کہا جائے گا کہ یہ تقسیم ہونے کے بعد مسلمان ہو گئے، کہ گویا کہ تقسیم ہونے کے بعد مسلمان ہو گئے، لہٰذا وہاں پر بھی کیا ایسے فائدہ نہیں دے گا. تو لہٰذا صحیح ثانی کیا فرمائیں گے کہ طبقہ اولا کو جو آپ میراث خاص کر رہے تھے یہ فقط کس صورت میں ہوگی؟ فی خصوص ما اذا کان من طبقۃ سابقۃ واحدا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب طبقہ سابقہ میں بندہ کیا ہو؟ ایک ہو، جہاں پہ قسمت کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہو، تو پھر تو قیلہ والے کی بات ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ او متعددن، یا وہ زیادہ ہوں لیکن ما کون اسلام من اسلم بعد قسمت ترکت بینہم، لیکن جو بندہ مسلمان ہوا ہے وہ بھی کیا ہے؟ بعد القسمت کیا ہے؟ مسلمان ہوا ہے، پھر تو ان کی بات کیا ہے؟ درست ہو جائے گی. یہ چاچو ہو بھائی، ہاں کہہ سکتے ہیں. ہاں یعنی یہ طبقہ کا فرق رکھتے ہیں، یعنی یہ چاچو ہے وہ بھائی ہیں، بھائی پہلے طبقہ میں ہے. تو چاچو کب مسلمان ہو رہا ہے؟ جب بھائیوں میں تقسیم ہو چکی تھی میراث. ہاں وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِسْلَامُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، لیکن اگر یہاں پہ تعدد والی صورت میں اگر اس کا اسلام کیا ہو جی؟ قبل القسمت ہو تو فَيَخْتَصُ الْإِرْثُ بِهِ، تو پھر ارث اسی کے ساتھ خاص ہو جائے گی، پھر طبقہ اولا والے کو میراث نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر بھی جو اصل قانون صحیح ثانی نے سامنے رکھا وہی رکھا، قبل القسمت مسلمان ہونا اور بعد القسمت مسلمان ہونا. واضح انشاءاللہ. وہ بات کا طریقہ ہے جو فوراً یعنی مسلمان ہو جاتا ہے بغیر کسی فاصلے کے، ہاں اس کی بات کب آئے گی؟ یا مرنے والا مسلمان ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ مرنے والا مسلمان ہونے کی صورت میں کافر کو تو میراث ملنی نہیں ہے نا، مطلقاً نہیں ملنی. ٹھیک ہے، چاہے وہ فقط کافر ہی ہوں وارث پھر بھی اسے نہیں ملنی. جب ان کو ملنی نہیں ہے تو لہٰذا ایک آپشن رہے گا کہ ان میں سے جو بھی مسلمان ہو جائے، یعنی وہاں پہ قسمت موضوع بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصلاً تو قسمت کا موضوع میراث تقسیم ہونے کا موضوع تب بنتا ہے کہ جب مرنے والا کافر ہو اور وارث سارے کے سارے کیا ہوں جی؟ کافر ہوں، وہاں پہ یہ موضوع بنتا ہے. المراد من المسلم والکافر، مسلم اور کافر سے کیا مراد ہے؟ مسلم وارث کے اعتبار سے بھی، موروث کے اعتبار سے، موروث یعنی مرنے والا، اور اسی طریقے سے حاجب اور محجوب کے اعتبار سے بھی. مسلمان اور کافر کی جو یہاں پہ تعبیر استعمال ہو رہی ہے عام من المسلم والکافر، اس سے مراد عام ہے مسلم اور وہ کافر. کون سا کافر؟ بالاصالہ کافر ہو یا کیا ہو؟ بالتبعیہ کافر ہو.
یعنی مسلم اور کافر دونوں طرح کے ہو جائیں گے، نہیں مسلم بالاصالہ، مسلم بالتبعیہ، کافر بالاصالہ اور کافر بالتبعیہ. یہ وارثن موروثن حاجب النجوم یہ عبارت ہے. اب وارث اور موروث میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ کافر وارث نہیں بن سکتا. اس کافر سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں چاہے کافر اصلی ہو یا کافر طبعی ہو. اسی طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان کا وارث کوئی کافر نہیں بنتا، مرنے والا مسلمان ہو. اس مسلمان سے کیا مراد ہے؟ مرنے والا، چاہے مسلمان اصلی ہو یا مسلمان کیا ہو طبعی ہو. ٹھیک ہے. مسلمان طبعی کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی بیان کر رہے ہیں. وَمِنَ الثَّانِي، اور ثانی سے طبعیت سے کیا مراد ہے؟ اس سے عام ہے. المجنون، اس میں مجنون بھی شامل ہو جائے گا. والطفل، اور بچہ بھی شامل ہو جائے گا. غیر الممیز، غیر ممیز بچہ. اور اسی طریقے سے وہ ممیز بھی شامل ہو جائے گا کہ الذی لم یختر الاسلام، کہ جس نے اسلام کو اختیار نہیں کیا. اب الکفر، یا کفر کو اختیار نہیں کیا. بنفسی، خود کیا ہے؟ کفر کو اختیار نہیں کیا. یعنی قانون طبیعت کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ماں باپ دونوں کے دونوں کافر ہوں تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی اتباع میں کافر شمار ہوتا ہے، چاہے وہ ممیز ہو یا غیر ممیز ہو، کافر شمار ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، یہ تمیز سے پہلے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن تمیز کے بعد اس کا اسلام معتبر ہے، اسلام قبول کرے گا تو اس کو اعتبار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یعنی یہ مثال آپ بنا لینا کہ ایک جی بچہ فوت ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ بھی بچہ فوت ہوا تو بچہ کیا مسلمان اور کافر ہوا کرتا ہے؟ اس کی میراث کی آپ بحث کریں گے. ہم کہیں گے ہاں بچہ جو ہے وہ اصلی کافر نہیں ہوا کرتا، بلکہ کیا طبعی کیا کافر ہوا کرتا ہے. تو ایک بچہ اگر فوت ہوا ہے تو آپ کیسے طے کریں گے کہ یہ مسلمان فوت ہوا یا کافر فوت ہوا؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. یہ تو نہیں ہوگی بحث میں. وہاں پہ کیا بحث ہوگی کہ آپ یہ سوال کریں گے کہ اس کے جو والدین ہیں کیا دونوں کے دونوں کافر ہیں یا ان میں سے ایک مسلمان ہے. اگر کہیں کہ نہیں ان میں سے ایک مسلمان ہے، جیسے کہ آپ کہیں گے ایک مسلمان ہے تو بچہ کیا ہے؟ اسی مسلمان کے تابع ہو جاتا ہے، چاہے وہ ماں کیوں نہ ہو. اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ بچہ جو ہے وہ مسلمان مرا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی جو میراث ہے وہ فقط والدہ کو ملے گی. والدہ چونکہ مسلمان تھی، والد کو اس کی میراث نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ مرنے والے کے اعتبار سے آپ نے دیکھا تو مرنے والے میں کیا دونوں شامل ہیں. اسی طریقے سے وارثوں میں آ جائیں، یعنی باپ مر گیا، باپ مرنے کے بعد جو ہے وہ اب یہ بحث ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. ہم کیا کہیں گے؟ یہ مرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے باپ، یا ہم کیا ہے؟ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. بچے کو آپ کیا کہیں گے؟ بچہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. تو اگر وہ والدہ اس کی مسلمان تھی اور والد کیا ہے؟ کافر تھا، پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ بچہ مسلمان ہوگا. جب بچہ مسلمان ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہی وارث بن جائے گا. ٹھیک ہے. بلاک تو پھر بھی چلے گا، یہاں پہ کوئی اتنا نہیں ہے، ایک کی طرف ہے. اگر دونوں کافر ہوں تو پھر بچہ کیا شمار ہوگا؟ کافر شمار ہوگا. پھر ہم کیا کہیں گے کہ بچہ کافر کا وارث بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ پھر وہی شرط ہو جائے گی کہ اگر سارے کے سارے وارثوں میں کافر ہوئے پھر تو یہ کیا وارث بن جائے گا. اور اگر کیا ہے بعد والے طبقہ میں کوئی ایک بھی مسلمان ہوا تو پھر یہ وارث نہیں بنے گا، سوائے اسے ایک صورت کے کہ بعد والے طبقوں میں کون سا ہے؟ بھائی ہے نا. تو بھائی ہے جو اس کا چاچا بنتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کے جو چاچا بنتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ امانتاً اس کی میراث لے لے گا، اس کے اوپر خرچ کرے گا، وہ استثنائی صورت کے علاوہ. ٹھیک ہے. فکل طفل، بس ہر وہ بچہ غیر ممیز او نحوی، چاہے وہ غیر ممیز ہے او نحوی، یا طفل غیر ممیز کی طرح کیا ہے؟ یعنی مجنون. ٹھیک ہے. ہاں مجنون اور طفل غیر ممیز. نہیں وہ نحوی سے مراد اگلا نہیں ہے کہ وہ ممیز کے جو اسلام کو اختیار نہیں کرتا، اسلام جو اوپر، یہ مراد ہے. ہاں نحوی سے یہ مراد ہے جو اوپر تھا. فکل طفل، ابھی طفل کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ مجنون تو اسلام اختیار کرنا اور نہ کرنا وہاں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا، وہ تو عاقل ہی نہیں ہے. فکل طفل غیر ممیز، بس ہر وہ بچہ جو غیر ممیز ہو، او نحوی ہی، یا غیر ممیز کی طرح ہو. یعنی کیا مطلب؟ ممیز ہو لیکن ابھی تک اسلام اور کفر میں سے کسی چیز کو اس نے قبول نہیں کیا، سمجھدار ہو گیا لیکن اسلام اور کفر کی نسبت کیا خاموش ہے. کان احد ابویہ مسلمن، اگر اس کے والدین میں سے ایک بھی کیا ہوا؟ مسلمان ہوا. کب؟ حال انعقاد نطفتہ، ہاں یہ مسلمان ہونا بھی کیا ہے؟ کب ہے؟
کہ جب اس کے نطفہ کا انعقاد ہوا تھا، یعنی اول یوم اس کا جو وجود آیا نطفے کی شکل میں، وہ والا کیا مراد ہے؟ حال انعقاد نطفت ہی. تو آپ کیا کہیں گے؟ فکل طفل غیر ممیز اور نحوہ بحکم المسلم، یوں قانون آ جائے گا. طفل ممیز لے لیں یا طفل غیر ممیز لے لیں جس نے اسلام کو بھی تک قبول نہیں کیا یا کفر کو قبول نہیں کیا، اگر حال انعقاد نطفہ کے وقت اس کے والدین میں سے ایک بھی مسلمان تھا تو یہ مسلمان کے حکم میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، جب مسلمان کے حکم میں ہو جائے گا تو فیمنع من ارث الکافر، پاس یہ کافر کے ارث سے کیا بن جائے گا؟ معنی بن جائے گا. کیونکہ جب مسلمان کافر آ جائے، یعنی مسلمان وارث آ جائے تو کافر کو کیا میراث نہیں ملتی. ہاں نہیں ملے گی، مسلمان جو آ گیا. ولا یرث الکافر، اور کافر پھر کیا ہے اس کا وارث بھی نہیں بنے گا اگر یہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، بل یرثہ الامام علیہ السلام، بلکہ اس کا وارث کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام ہوگا، کیونکہ مسلمان کا کافر کبھی بھی وارث نہیں بنتا. ٹھیک ہے، چاہے سارے کے سارے وارث کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اذا لم یکن لہ وارث مسلم، کہ مسلمان یہ مرا ہے اور اس کا کوئی مسلمان وارث ہے ہی نہیں، پھر ساری کی ساری میراث کدھر جائے گی؟ امام علیہ السلام کی طرف جائے گی. اسی طریقے سے وکل طفل غیر ممیز، ہر طفل غیر ممیز ہو یا نحوی ہو، یعنی ممیز ہو لیکن اسلام وغیرہ کو قبول نہ کیا ہو، کان ابواہ معن کافرین، اس کے دونوں والدین کیا تھے؟ کافر تھے. حال انعقاد نطفت ہی، کہ جب اس کے نطفہ کا انعقاد ہوا تو یہ بچہ کس کے حکم میں ہو جائے گا؟ بحکم الکافر، کافر کے حکم میں ہو جائے گا. فلا یرث المسلم مطلقاً، پس مسلموں کہیں گے یا مسلمہ کہیں گے؟ مسلمہ کہیں گے. ہاں، فلا یرث المسلم مطلقاً، پس یہ جو کافر ہے یہ مسلمان کا تو وارث کبھی بھی نہیں بن سکتا نا. نہیں مطلقاً کی یہاں پہ تفسیر کیا ہوگی؟ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ مسلمان کا وارث کافر کبھی بھی نہیں بنتا، کبھی بھی، یعنی مطلقاً نہیں بنتا، چاہے سارے کے سارے وارث کیا ہوں؟ کافر ہی کیوں نہ ہوں. ہاں اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثمرہ نہیں. تو بیٹا جو ہے کافر کی حکم میں ہے تو اپنے باپ کا میراث. ہاں یہ مرنے والے کو آپ مسلمان ثابت کر رہے ہیں. ہاں وہی، یعنی مرنے والا کیا ہے جی؟ مسلمان ہے. یعنی وہی آپ مثال دے رہے ہیں کہ انعقاد نطفہ کے بعد باپ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، اور وہ مسلمان ہو کے مرا. جب مسلمان ہو کے وہ مرا ہے تو اب بیٹا کس کے حکم میں ہے؟ کافر کے حکم میں ہے نا. جب یہ کافر کے حکم میں ہے تو کافر کے بارے میں کیا قانون ہے کہ کافر مسلمان کا کبھی بھی وارث نہیں بنتا. مطلقاً کی کیا تفسیر ہوگی؟ چاہے سارے کے سارے وارث کیا ہوں؟ کافر ہوں. ٹھیک ہے، یہ مطلق تفسیر واضح ہے نا. یہ کافر کا آپ یوں سوال کریں گے بھئی ہاں بھئی مرنے والا کافر ہو تو کیا اس کا وارث مسلمان بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ کہیں گے کہ کافر کا وارث مسلمان بنتا ہے. اچھا پھر آپ سوال کریں گے بھئی کافر کا وارث کافر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ کہیں گے کافر کا وارث کافر بنتا ہے لیکن مطلقاً نہیں بنتا، بلکہ بعض صورتوں میں بنتا ہے. وہ بعض صورتیں کون سی ہے؟ کہ جب کوئی بھی مسلمان وارث نہ ہو، سارے کے سارے کیا ہوں؟ کافر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ سوال کریں کہ بھئی کیا مسلمان کا وارث کافر بنتا ہے یا کافر نہیں بنتا؟ آپ کہیں گے نہیں، مسلمان کا وارث کافر کبھی بھی نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا، مطلقاً نہیں بن سکتا. کیا مطلب؟ یعنی چاہے سارے کے سارے وارث اس کے کیا ہوں؟ کافر ہی کیوں نہ. مسلمان مرنے والا جو ہے اس کے سارے وارث کیا ہیں؟ کافر ہی کیوں نہیں ہیں، ان کو پھر بھی کیا نہیں ملے گی. لیکن کافر جب مرا ہے تو اس کے اگر سارے کے سارے وارث کافر ہیں تو ان کو میراث ملتی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ کہہ رہے ہیں کہ فلا یرث المسلمہ، کہ یہ جب کافر ہو گیا تو کافر مسلمان کا وارث مطلقاً نہیں بنتا، چاہے سارے وارث کافر ہی کیوں نہ ہوں. کما لا یرث الکافر، جیسا کہ یہی جو کافر ہے کافر کا وارث نہیں بنے گا، لیکن کس صورت میں؟ اذا کان لہ وارث مسلم. ٹھیک ہے، کافر کا وارث کب نہیں بنتا؟ جب مسلمان وارث درمیان میں آ جائے نا. ہاں فلا یرث الطفل، یہ جو طفل ہے یہ وارث نہیں بنے گا اس کافر کا. اذا کان لہ وارث مسلم، کہ جب اس کا کیا ہو؟ اس مرنے والے کافر کا کیا ہو؟ وارث مسلمان موجود ہو غیر امام علیہ السلام. اعلیٰ کلام فی بعض صور، بعض صورتوں میں کیا کلام ہے کہ جو 959 میں کیا ذکر ہوئی تھیں کہ ان میں کیا ہے اگر دوسرے طبقہ میں کیا ہو؟ بھائی ہو تو پھر کیا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں امانتاً، کیا دے دیتے ہیں، وہ جو صورت بیان کی تھی. نام اذا اسلم احد ابویہ قبل بلوغہ، اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے قبل بلوغہ، اس کے بالغ ہونے سے پہلے، تو تابعہ فی الاسلام وجرى علیہ حکم المسلمین. آپ کی مثال غلط ہو جائے گی.
ہاں ہاں نطفے والے بات میں کوئی سمرا نکلا ہی نہیں۔ پھر نطفے والے کو کچھ سمرا نہیں نکلا. اب برعکس میں نہیں ہے، برعکس میں نہیں کہا انہوں نے. وہاں پر یہ مسلمان ہی رہے گا. ہاں وہاں پہ مسلمان ہی رہے گا. کفر والی صورت میں دو صورتیں بنائی ہیں. کفر والی صورت میں تھے، بعد میں وہ والدین مسلمان ہو گئے، یہ اتباع مسلمان ہو گئے. ادھر جا کے سمرا نہیں نکلا، ادھر کوئی سمرا نہیں کر. یعنی بس طبیعت کی ہم تفسیر کیا کریں گے کہ اسلام میں جو طبیعت ہے اس کا تعلق مطلقاً ہے، چاہے انعقاد نطفہ کے وقت والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو یا بعد میں مسلمان ہو جائے تو تابع ہو جائے گا. لیکن جو کفر کی طبیعت ہے وہ مشروط ہے. کس کے ساتھ مشروط ہے؟ انعقاد نطفہ کے ساتھ مشروط ہے. اگر انعقاد نطفہ میں کافر نہیں، کافر میں اتباع کرنی ہے نا. ہاں انعقاد نطفہ میں کافر تھے، انعقاد نطفہ میں مسلمان تھا. ہاں انعقاد نطفہ میں مسلمان تھا اور بعد میں کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. تو والدین کافر ہو گئے تو بچہ ان کے تابع نہیں ہوگا پھر کفر میں. یہاں طبیعت سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی ایک میں طبیعت مطلقاً ہے اس میں اسلام میں، اور کفر میں طبیعت کیا مطلقاً نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی وجہ سے بات کی نا، کیونکہ طبیعت میں یہاں پہ اختلاف نام کی یہ استثناء کرنا تھا نا. نام کیا ہے؟ استثناء آ گیا نا طبیعت سے ایک. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.